الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال الله تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. روشی پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جس امت میں آنے کے لیے انبیاء اللہ سے دعائیں مانگتے رہے. جب نبیوں کے سامنے اس امت کے فضائل آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے بھی اس امت کا حصہ بنا دے. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے قرب قیامت تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اعلیٰ ہیں، اللہ نے بڑے مقامات نصیب فرمائے، تو اللہ نے اپنے نبی کے نسبت سے آپ کی امت کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا. ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک محمد الرسول اللہ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عظیم الشان نسبتیں، عظیم الشان اعمال عطا فرمائے کہ ایمان والے اگر اپنے ایمان کو کامل اور مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ذات کے بغیر ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے لیکن جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اگر تجھے جان سے زیادہ محبت ہے، مجھ سے محبت نہیں ہے، تجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے تو تیرا ایمان کامل کیسے ہوگا؟ تیرا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ تو اسی مجلس میں بیٹھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی کیفیت بدل گئی. فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ، اب مجھے آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده
وولدہ والناس اجمعین، میرے اور آپ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا اس فرمان کے ذریعے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں میرے ساتھ اپنے بچوں سے، اپنے والدین سے، والناس اجمعین، ساری دنیا جہان کے لوگوں سے مجھ سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، تم کامل ایمان والے بن ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان بہترین ہمارے لیے ایک پیغام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا بنایا، جیسے شاعر نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ ایسا حسین بنایا کہ ایسا کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا بنایا جیسے آپ کہتے گئے اللہ بناتا گیا، ایسا بنایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے حجرہ مبارک میں، تو حضور کے آنے سے پہلے میں حجرے میں اپنی سوئی تلاش کر رہی تھی، سوئی نہیں مل رہی تھی، اندھیرا تھا، تو حضور حجرے مبارک میں داخل ہوئے، تو حضور کے چہرے انور کی روشنی سے میں نے اپنی سوئی کو تلاش کیا۔ اللہ نے جب محبوب کو ایسا بنایا، ایسا خوبصورت، ایسے عالی اخلاق نصیب فرمائے، تو پھر ان اخلاق کی وجہ سے اللہ کے نبی سے صرف انسانوں نے محبت نہیں کی، اللہ کی دوسری مخلوقات جو بے عقل ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی نظر آتی ہے، حضور کی سیرت بتاتی ہے، حضور کی زندگی بتاتی ہے، حضور کے اعمال بتاتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی، انسان تو کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، حسن کے اوپر فریفتہ ہو گئی، اگر میرے چاند کو دیکھ لیتی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ تو اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا، آپ کو عالی کمالات نصیب فرمائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، 14ویں رات کی، تو میں حضور کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا، تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ میرے محبوب کو اللہ نے چاند سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو جس محبوب کو اتنے کمالات حسن کے اعتبار سے ملے ہوں تو انسان بھی اس سے محبت کریں تو پار لگ جائیں گے، اور انسان کی عبرت کے لیے، انسانوں کے لیے دوسری مخلوق نے ایسی محبت پیش کی تو وہ انسان بھی آج اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا، اپنے نبی سے پیار نہیں کرتا، آپ کے نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتا۔ حضور سے پیار کیا ہے، حضور سے محبت کیا ہے؟ ایک زبان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ زبان کے نعرے ہیں، یہ زبان کے الفاظ ہیں۔ اصل محبت وہ ہے جو دل میں ہو، اصل محبت وہ ہے جو 6 فٹ جسم کے اوپر نظر آئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ حضور کی عجیب شفقتیں مخلوق کے اوپر عظیم، اللہ کے نبی جب اتنے شفیق تھے، آپ کی شفقت ہر مخلوق کے اوپر تھی، تو مخلوق آپ سے محبت کرتی تھی، جانبین سے محبت، حضور کی شفقت اور مخلوق کی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے سفر میں، تو ایک پتھر سے پانی ٹپکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پتھر سے کہا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ پتھروں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اس وقت سے میں رو رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اللہ کا فرمان ہے، 28واں پارہ ہے، سورۃ التحریم ہے، اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، واہلیکم، کیوں؟ وقودها الناس، اس کا ایندھن انسان ہے، والحجارہ، اس کا ایندھن پتھر ہے، پتھروں سے آگ بھڑکائی جائے گی، انسانوں سے جہنم کی آگ کو اللہ بھڑکائے گا، اور جہنم کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اے اللہ اور ہیں تو اور بھی میرے اندر پھینک دے، اپنے نافرمانوں کو لے آ، آپ سے بغاوت کرنے والوں کو لے آ، آپ سے سرکش کرنے والوں کو لے آ، حل من مزید، یہ جہنم کے الفاظ اللہ نے قرآن میں نقل فرمائے، جہنم کہے گی۔ تو پتھر جہنم کے خوف سے رو رہا ہے، پتھر سے پانی ٹپک رہا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی گفتگو کو سنا تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی. اللہ کے نبی شفیق تھے، مخلوق کے اوپر شفیق، انسانوں کے اوپر شفیق. اللہ کے نبی کی شفقت ہر طرف نظر آتی ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی، یا اللہ اس پتھر کو جہنم میں نہ داخل کر، اس کو جہنم میں نہ پھینکنا. تو پتھر سے پانی ٹپکنا بند ہو گیا. اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا. اور کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو پتھر سے پانی پھر ٹپک رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اب تو کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا اب میں خوشی میں رو رہا ہوں کہ مجھے جہنم سے بری کر دیا گیا. پتھر بھی جہنم کے خوف سے روتا ہے تو لیکن انسان نہیں روتا. انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے قطرہ نہیں نکلتا. کیوں؟ گناہ کر کر کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہے جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر ایک قطرہ اللہ کے خوف کا نکل آیا، ایسے چہرے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک قطرہ کتنا؟ ایک گلاس؟ نہیں. مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ کیوں نکلا ہے؟ اللہ کے خوف سے نکلے. ویسے تو آنسو نکلتے ہیں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی وفات پا جائے، جدائی کے، لیکن اللہ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کر کے اللہ سے بغاوت کر کر کے دل سے آ چکے ہیں، دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں. کیوں فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے ایک سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر لگتا ہے، دوسرا لگتا ہے، تیسرا لگتا ہے، چوتھا لگتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب دل سیاہ ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے دل کے سیاہ ہونے کی؟ اس کا نیک مجلس میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. وہ گھڑی دیکھتا رہتا ہے کہ مولوی صاحب نے بیان بڑا لمبا کر دیا، اور موبائل کے اوپر، فیس بک کے اوپر ساری رات گزر گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا. کہتا پتہ ہی نہیں چلا. یوٹیوب استعمال کرتے ہوئے پوری رات گزر گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا. کمپیوٹر چلاتے ہوئے اس کی رات گزر گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا. کہتا کیا کرے جی، مسجد کی طرف آنے کو دل نہیں کرتا، نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن اٹھانے کو دل نہیں کرتا. پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کھول کے دیکھنا نصیب نہیں ہوتا سوائے رمضان کے، اور بعض لوگوں کو تو رمضان میں بھی نصیب نہیں ہوتا. کیوں؟ دل سے آ چکا ہے. یہ کہتا پتہ نہیں جی میرے اوپر کس نے کچھ کیا ہے، پتہ نہیں کیوں میرے اعمال کی طرف آنے کو دل نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ دل سے آ چکا ہے. اللہ سے بغاوت کر کر کے دل سخت ہو چکا ہے، پتھر سے زیادہ سخت ہو چکا ہے. پتھر بھی رو رہا ہے لیکن انسان نہیں رو رہا. انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور جہنم کا خوف نہیں آیا، جس کو اللہ واضح فرما رہے ہیں وقودها الناس والحجارہ، کہ میں نے جہنم کا ایندھن انسان اور پتھروں کو بنایا ہے. اس کی آگ انسان اور پتھروں سے بھڑکائی جائے گی. تو دل سیاہ ہو چکے ہیں گناہ کر کے. ہم نے اپنے اس دل کو روشن کرنا ہے. اس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، غیروں کے لیے نہیں بنایا. اس دل کے اندر پتہ نہیں آج کے مسلمان کتنے لوگوں کی محبتیں غیر کی لیے پھرتے ہیں. جس کے اوپر انسان کی محنت لگتی ہے دل اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. صبح سے لے کر شام تک دنیا کے رٹ ہے، دنیا بن جائے، پیسے آ جائیں، گاڑی آ جائے، مکان بن جائے، کوٹھی بن جائے، بگلے بن جائیں، ساری رٹ اس کا تکرار ہے، اس کا ورد ہے. کیسے کہتا ہے کہ میرا دل روشن ہو جائے؟ تو ہم اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہیں اللہ کے خوف سے رونا نہ آئے تو اللہ کے سامنے رونے جیسی شکل بنا لیا کرو. اللہ کو تمہاری نقل پسند آ جائے گی، ہم نقل بن جائیں، نقال بن جائیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کے اوپر بہت وسیع ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اللہ کی رحمت کو بیان کرتے تھے. اللہ کی رحمت ایسے ہے، اللہ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں. تو ہر مجلس میں لوگ مسلمان ہو جاتے، کافر بھی آپ کا بیان سنتے تھے. اللہ کی شفقت کو سن کر کلمہ پڑھ لیتے تھے. تو ایک دن خیال آیا کہ میں تو اللہ کی شفقت کو بیان کر رہا ہوں، کبھی اللہ کے عذاب کو بیان کروں. اللہ کا عذاب بیان کرنا شروع کیا، آپ کی مجلس سے جنازے اٹھنے لگے. تو ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا
کیا شافی، کیا تو نے میری رحمت بیان کرنی چھوڑ دی؟ میری رحمت ختم ہو گئی؟ پھر رحمت بیان کرنی شروع کر دی۔ اللہ تو اپنے بندوں کے اوپر شفیق، اور اللہ کا نبی بھی اپنی امت کے اوپر شفیق، شفقت کی انتہا ہے۔ انسان تو کیا، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی دوسری مخلوق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک آواز آئی اللہ کے نبی کو پکارنے کی۔ اللہ کے نبی نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی انسان نظر نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑی سی غور کیا، توجہ کی، تو ایک ہرن تھی یا دوسرا کوئی جانور تھا، وہ آپ کو بلا رہا تھا۔ اللہ کے نبی متوجہ ہوئے، پوچھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جانور کی بولی بھی سمجھا دی تھی کہ جانور کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا ایک صحابی مجھے شکار کر کے لے آیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے ان کو دودھ پلانا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں وہاں دودھ پلا کے آ جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، چلی جاؤ۔ وہ جانور گیا، اللہ کے نبی وہاں انتظار میں بیٹھ گئے کہ جانور اپنے اللہ کے نبی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، آپ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دودھ پلا کے جانور آیا، اور اللہ کے نبی نے دور سے دیکھا آ رہا ہے، آپ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جب جانور آپ کے پاس آیا، اپنے نبی سے کیے ہوئے وعدے امت نہیں پورا کر رہی، کیا محبت تھی جانوروں کی۔ بچوں کو دودھ پلانے کے بعد آپ کی خدمت میں، آپ کے دربار رسالت میں ادھر سے صحابی آ گئے جنہوں نے شکار کیا تھا۔ حضور کی شفقت انسانوں کے اوپر، مخلوق کے اوپر۔ صحابی سے کہا اے میرے صحابی، یہ جانور مجھے دیتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، ہماری تو جانیں بھی قربان ہے، آپ جانور مانگتے ہیں، ہماری تو جانیں آپ کے اوپر قربان۔ فرمایا جانور مجھے دے دو۔ فرمایا یا رسول اللہ، دے دیا۔ اللہ کے نبی نے جانور سے کہا جاؤ تم اپنے بچوں کے پاس چلے جاؤ۔ ہم اپنی اتنی سی محبت ہی ظاہر کرنے اپنے نبی کے ساتھ، جو جانور کر گئے، جو پتھر کر گئے، درخت کر گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سفر میں تھے، میری گود میں حضور نے سر مبارک رکھا اور سونے لگے، آرام فرما رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ دور سے ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پورا تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ، آج عجیب واقعہ دیکھا ہے، آپ آرام فرماتے وہ درخت ادھر آیا اور ادھر سے ہو کر واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا، سمجھ نہیں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے انس، اس درخت نے اللہ سے اجازت چاہی کہ اللہ تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اسے اجازت دی، وہ زمین کو چیرتا ہوا میرا دیدار کرنے آیا تھا، واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ یہ امت درخت کی طرف دیکھے، یہ امت اس جانور کی طرف دیکھے، یہ امت اس پتھر کی طرف دیکھے جو اپنے محبوب سے سچی محبت کرتے چلے گئے، اپنے محبوب سے وعدے نبھاتے ہوئے چلے گئے۔ آج امت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے بغاوت کیے بیٹھے۔ اس امت کو تو حضور کی شکل پسند نہیں ہے، اس امت کو حضور کا کھانا پسند نہیں ہے، اس امت کو حضور کا نکاح پسند نہیں ہے، اس امت کو حضور کی غمی پسند نہیں ہے، اس امت کو حضور کا لباس پسند نہیں ہے۔ ہر معاملے میں غیروں کی طرف دیکھیں گے، برادری کو راضی کریں گے، شادی کے موقع کے اوپر تو جو نائی آتا ہے اسے بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ ناراض ہو کے نہ چلا جائے، وہ برادری کا فلاں بندہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی کے طریقے ذبح ہوتے ہیں، ہو جائیں، ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ دیں۔ ہم نے اپنے گھر کو راضی کرنا ہے، اپنی برادری کو راضی کرنا ہے، تو پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے عشق ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ یہ محبت کر کے دکھاؤ جو جانوروں نے محبت کی ہے۔ اگر قاضی، اگر وکیل بک جائے اور قاضی جو عدالت میں بیٹھا ہے اس کا قلم کی قیمت لگ رہی ہو، اور ملازم اپنی ملازمت پہ ڈنڈی مار رہا ہو، اور تاجر کہے کہ جھوٹ بولے بغیر میری دکان نہیں چلتی، ملاوٹ کیے بغیر میں کام نہیں کر سکتا، میں فراڈ کیے بغیر میرا نظام نہیں چلتا، جب آج کے تاجر کا یہ یقین ہو تو اس کا دل اللہ کے نبی کی محبت سے کیسے روشن ہوگا؟ اسے اپنی زندگی، نظام زندگی کو بدلنا ہے کہ جب میرے نبی کی محبت مخلوق کے اوپر، ہمارے اوپر، تو ہم اپنے نبی کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا سب سے بڑا عمل، سب سے خوبصورت عمل
جو اللہ کے نبی اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے امت کو بتاتے چلے گئے، اے میری امت، میری زندگی کا سب سے بڑا عمل نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ نبی کی آخری وصیت، اللہ کے نبی کا گود، حضرت عائشہ کی گود میں سر تھا جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا تھا، آخری ایام تھے، آخری لمحات تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمل جو فرمایا وہ مسواک کا عمل فرمایا، مسواک، اور آپ کی زبان سے جو الفاظ جاری ہوئے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے متحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے نبی نے یہ دو جملے ارشاد فرما کے پورے دین کو اس میں جمع کر دیا کہ نماز نہ چھوڑنا، اللہ کو نہ بھولنا، اور اپنے متحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کہ اللہ نے جو حقوق تمہارے ذمہ کیے ہیں، حقوق العباد، ان کا پورا پورا خیال رکھنا، پورا حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ پورا دین ہے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ وصیت اور اللہ کے نبی کا عظیم الشان عمل، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا ہے۔ آج یہ معاشرہ نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا، خدا کی قسم میں صحیح کہتا ہوں، شراب پینے والے کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، اور سود کھانے والے کو بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ سود خور ہے، اور رشوت لینے والے کو بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ معاشرہ نہیں قبول کرتا۔ بیٹی کا رشتہ کرنا ہو شرابی سے کو کرتا ہے، بیٹی کا رشتہ کرنا ہو سود خور سے کو کرتا ہے، نشئی سے کو کرتا ہے، زنا کرنے والے سے کو کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کیونکہ یہ برا ہے۔ اگر اسے پتا ہے چاہے یہ بے نمازی ہے، کہتا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دنیا تو ہے، مال تو ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، نماز نہیں تو کیا ہوا؟ نماز چھوڑنے کو معاشرہ گناہ نہیں سمجھتا، جبکہ نماز کا چھوڑ دینا سود کھانے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا بدکاری کرنے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا رشوت لینے سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا جھوٹ اور فراڈ سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا کفر کرنے والا ہے۔ امت بے نمازی، اتنی بڑی بڑی مسجدیں اور اتنا بڑا محلہ، ایک صف دو صف، کہاں چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے والے؟ کیوں؟ اللہ کی طرف سے ایک ندا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ کا منادی ندا دیتا ہے، اللہ کی طرف سے پکار ہے، اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں نہیں، میری کامیابی دکان میں ہے، وہ کہتا ہے نہیں نماز میں ہے۔ اللہ کا منادی یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے نہیں دکان میں ہے، وہ کہتا ہے نہیں نماز میں ہے، یہ کہتا ہے میری ملازمت میں ہے، میرے کاروبار میں میری کامیابی ہے، میری دکان میں میری کامیابی ہے، میرے روپے پیسے بنانے میں میری کامیابی ہے، میرے آنے والے مہمان اس کے اندر میری کامیابی ہے، اس میں مصروف ہوں، میں مسجد میں کیوں جاؤں، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، ایسے گستاخانہ الفاظ بولتے ہیں کہ انسان کفر کی صفوں میں چلا جاتا ہے۔ اتنا بڑا عمل، اللہ کے نبی ساری ساری رات نماز پڑھتے، پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ اتنی نماز پڑھی اللہ کے نبی نے، اتنی نماز لمبی لمبی رکھتے پڑھی، قرآن آیا نماز کو کم کر دیں، رات کا قیام کم کر دیں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب کچھ آرام بھی کیا کریں، کچھ نماز بھی پڑھا کریں۔ حضرت عائشہ فرماتی پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اس قدر آپ کو نماز سے فرمایا محبت تھی۔ فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ یہ امت نماز چھوڑ کے اپنے محبوب کو سکون پہنچا رہی ہے یا تکلیف پہنچا رہی ہے؟ یہ بے نمازی کتنا بڑا جرم کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں عزم کریں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت ہمارے اوپر، حضور کی محبت ہمارے ساتھ، ہم اپنے محبوب کو پیغام محبت کیوں نہیں دیتے؟ ہم اپنے محبوب کے لیے قربانی کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو دیکھو میدان کربلا ایسے ہی لگ گئے، بخشے بخشائے تھے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ سرداری کے باوجود کربلا کے میدان میں سر کٹا گئے، اور نماز کا وقت ہوا اور دشمن سے کہا، پیغام بھیجا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، جنگ کو روک دو۔ دشمن نے کہا کہ نماز کے لیے وقت نہیں دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز چھوڑ سکتے تھے میدان کربلا میں، ان کے لیے جائز تھا نماز قضا کر دیتے،
لیکن اپنے نانا کی امت کو پیغام دیا ہے کہ اگر حسین تلواروں کے سائے میں نماز پڑھ سکتا ہے، تم نماز کے وقت اپنی دکان بند کر سکتے ہو، تم اپنا دفتر بند کر سکتے ہو، تم گھر سے اٹھ کے اللہ کی گھر کی طرف آ سکتے ہو۔ جب تمہیں تلواروں کے سائے کے نیچے نماز ادا ہوتی نظر آتی ہو، تم نماز کیوں ادا نہیں کرتے؟ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار نے پیغام دیا ہے۔ آج کا نوجوان بے نمازی، آج گھر کے گھر بے نمازی، گھر پورے قبرستان کا منظر پیش کرتے ہیں۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت، کوئی اپنے گرم بستر کو اللہ کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے گرم بستر زیادہ عزیز ہے، اسے اولاد زیادہ عزیز ہے، اسے بیوی زیادہ عزیز ہے، یہ نہیں چھوڑنے کو تیار، تو کیا پیغام دیتا ہے دربار رسالت میں؟ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم سارے لوگوں سے میرے ساتھ زیادہ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ہماری محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اپنے محبوب کے ساتھ۔ کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنے محبوب کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ میرے نبی کے آنے کا مقصد ہے کہ پوری لوگوں کے اندر دین کو، پورے جہان میں دین کو غالب کر دینا، دین کا غلبہ ہو جائے۔ دین کا غلبہ کب ہوگا؟ جب مسلمان پہلے دین اپنائے گا، جب یہ کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اپنے 6 فٹ جسم کے اندر دین کو نافذ کرے گا۔ اسے بتانا نہ پڑے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، اس کا چہرہ بتائے، اس کا امامہ بتائے، اس کا لباس بتائے کہ یہ محمدی آ رہا ہے، اس کے اخلاق بتائیں، اس کا بولنا بتائے، اس کا اٹھنا بتائے، اس کا پینا بتائے، اس کا کھانا بتائے۔ کسی کو نہ بتانا پڑے کہ یہ حضور کے عاشقوں کا گھر ہے، نہ کوئی جھنڈا لہرانا پڑے، نہ کوئی جھنڈی لگانی پڑے، نہ کوئی لائٹیں لگانی پڑے۔ اس کا عمل بتائے، اس کے گھر کی خواتین سے پتا چلے کہ باپردہ ہیں، پردہ ہو کر باہر نکلتی ہیں، اس کے گھر کی خواتین سے پتا چلے، اس کی زندگی سے پتا چلے، اس کا مسجد میں آنے سے پتا چلے۔ مسجد میں جب ایمان والا آتا ہے اپنے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا لے کر آتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، ان ایمان والوں کو پورے نور کی خوشخبری سنا دو جو رات کے اندھیروں میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے نکلتے ہیں۔ قیامت والے دن اندھیرے، روشنی صرف انہیں ملے گی جس کی زندگی میں نماز ہوگی، اور بے نمازی نمازیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ پل صراط سے جب گزرنا ہوگا، روشنی نمازی کے آگے ہوگی اور بجلی کی طرح گزر جائے گا، لیکن دوسرے لوگ شور آواز دیں گے، وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ نماز پڑھنے والے کو اللہ قیامت والے دن نور عطا فرمائے گا، جس نور کی روشنی کے اندر وہ چلے گا۔ فرمایا جو بے نمازی، اسے 15 قسم کے عذاب دیے جاتے ہیں، 5 دنیا میں، 5 موت کے وقت، 5 قبر کے اندر۔ اتنا بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ آج کی مجلس میں یہ تو عزم کریں، انشاءاللہ ہم نمازی خود بنیں گے اور نماز کی بات اپنے گھر میں چلائیں گے۔ میرے بچے نمازی، میرے گھر والے نمازی، میری بیٹی نمازی، میری بیوی نمازی، پورا گھرانہ انشاءاللہ اللہ اکبر کی آواز سنے گا تو نماز کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور اللہ کے اس خوبصورت عمل کو زندہ کرے گا اور اللہ کو سجدہ کرے گا۔ 5 وقت کی نماز چھوڑنے والا اللہ کو 80 بار سجدہ کرنے کا انکار کرتا ہے، دن میں 80 سجدے، یہ انکار کرتا ہے کہ میں نہیں کرتا۔ شیطان نے کتنے سجدوں کا انکار کیا تھا؟ 1 سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ تو آج ہمارے دل اسی لیے سخت ہیں کہ ہم اللہ سے بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں، اللہ سے اعلان بغاوت کر چکے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے محبت کرنا، یہ حضور سے محبت ہے، یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے۔ تو حضور کی زندگی کا سب سے بڑا عمل نماز ہے۔ ہم نماز والے ماحول کو زندہ کریں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے شہروں میں یہ مسجدیں ہماری نمازیوں سے بھر جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔